السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں عاجز آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ماہ سفر المظفر کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ یاد رکھیے کہ توحید یعنی جس کو ہم مینوتھیزم یعنی اللہ کو ایک جاننا، یہ جو ہے تعلیمات اسلامیہ کا سرچشمہ ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، الوہیت میں ایک جاننا ہے، اسی سے لو لگائی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے نفع و نقصان کا اسی کو مالک سمجھا جائے، اور ہر وقت اسی کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور دین اسلام ایک نہایت پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے، اور یہی وہ دین و فطرت ہے جو قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک جامع دستور اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ اس کے احکام ہمیشہ رہنے والے اور اس کی ہدایات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس میں نہ کوئی کمی آئی ہے، نہ کمی آنے والی ہے، نہ صبح قیامت تک اس میں کوئی کمی آنے والی ہے، اور اس کی تعلیمات نہایت عمدہ، صاف، واضح، اصلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ بنیادی طور پر اسلام میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو چیزوں پر منحصر ہے ہمارا ایمان کا تقاضا، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل، اور یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، جس کی شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ غلط خراب ہو جائے تو اس کا عمل بیکار، اور عقیدہ درست ہے مگر عمل میں کمزور ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دہ ہوگا۔ تو موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات سے لوگوں کی دوری، اور جب یہ ایک عقیدہ جو ہے اللہ کی ذات پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی نافع اور ضار ہونے پر جب یہ عقیدہ بڑا کسی کا کمزور ہونے پہ لگتا ہے نا، تو اسی کے ساتھ جو ہے بدشگونی، بدفعلی، نحوست، ایسی چیزیں جو ہے پھر جنم لیا کرتی ہے، اور پھر عقیدہ و عمل میں خرابی اور بگاڑ کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد توہم پرستی عام ہو جاتی ہے، خود ساختہ خیالات اپنی طرف سے دین میں ایڈ کر لیا کرتے ہیں، اور جیسا کہ اس سلسلے میں جو ہے بعض مروجہ اعمال، افکار، رسوم و رواج اس طرح لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئے ہیں۔ اگر اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اگر ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی کا کہیں سے کہیں سفر کر لیا کرتا، کہیں سے کہیں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جایا کرتا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگوں میں، عوام و خواص میں بہت سارے جو ہے مسکانسیپٹس اور بہت سارے توہمات، بہت ساری غلط باتیں رائج ہے اور معروف ہے۔ تو ارادہ کیا گیا کہ ان چند باتوں کے حوالے سے عوام الناس کی، آپ تمام حضرات کی توجہ کو مبذول کروایا جائے۔ دراصل اس ماہ سفر المظفر، سفر کا جس کا معنی یہ ہے کہ خالی ہونا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک سے پہلے جو ہے محرم تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کے بعثت سے پہلے بھی محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ مانا جاتا، اور جس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال نہیں کرتے۔ جیسے ہی سفر کا مہینے کا آغاز ہوتا تو وہ کیا کرتے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی سواریاں لے کر کے نکل جایا کرتے۔
یعنی جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے اور ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے، دروازے کھلے چھوڑ دیا کرتے اور نکل جایا کرتے جنگ کے لیے اور اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، تو اسی مناسبت سے اس ماہ کو سفر سے موسوم کیا گیا۔ اور دوسرا معنی جو ہے اس کا زرد، سفری کلر جو ہم کہتے ہیں سفر سے، تو اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے جس وقت یہ مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو یہ جو مہینہ سفر کا تھا یہ خزاں کا مہینہ تھا۔ خزاں یعنی پت جھڑ کا جو ہم موسم کہتے ہیں، جس میں جو ہے درخت کے پتے زرد ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، اور تو لہٰذا یہ مہینہ آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی بعض لوگوں کے نزدیک یہ مہینہ منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے اور آفتیں کے نزول کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہی رواج تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے کہ دور جاہلیت کی بات ہے، مگر جب آج انسان ترقی کر لیا ہے، انسان اتنے آگے بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود ہم میں سے بھی بعض حضرات پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، خواتین اکثر اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے خیالات، عجیب قسم کے اعمال و افعال بنا لیا ہے۔ تو یہ جو ہے حیرت کی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ترقی کر لے، اس کے باوجود بھی آدمی وہیں پر اٹکا رہے اور رکا رہے تو بری بات ہوگی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تم پر کوئی مصیبت آیا نہیں کرتی مگر فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو کچھ کہ تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمایا ہے وہی اس کی وجہ بنتی ہے، یعنی اس وجہ سے، یعنی تمہاری اپنی کی ہوئی کمائی کا بدلہ یہ آفتیں اور مصیبتیں ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اکثر چیزیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے کوئی مہینہ یا دن یا وقت کی وجہ سے نہیں آتی، کوئی بلی کے کاٹنے کے گزر جانے کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اگر کوئی آفت، مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے وقت چاہیے جب اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت و بلیات آئے، آزمائش آ جائے، تو رکے، تھوڑی دیر رک کر کے پیچھے دیکھے کہ ہم نے ایسا کیا غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آفتیں اور مصیبتیں ہمارے سر آئی ہے۔ اگر آپ ہر آنے والی مصیبت کو یہ کہہ کر کے سفر کے مہینے کی وجہ سے آئی، یا یہ فلاں دن کی وجہ سے آئی، یا منگل کا دن تھا، یہ تاریخ تھی، یہ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا کہہ کر کے اگر آپ ٹال دیں گے تو ہوگا یہ کہ ہمارے اندر پھر ہم اصلاح نہیں کر سکیں گے، اپنی کی ہوئی غلطیوں کو ہم سدھار نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا کوئی مصیبت اور پریشانی مہینہ یا دن کی وجہ سے نہیں آتی، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ پوچھا گیا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ منحوس دن یعنی نحوس دن کون سا ہے؟ فرمایا جس دن اللہ کی نافرمانی ہو۔ پوچھا گیا مبارک دن کون سا ہے؟ فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی احکام میں سے کسی بھی ایک حکم کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ تو معزز سامعین کرام، صفیق بزرگ، عزیز ساتھیوں، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جب نحوست کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اذا کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، یعنی نہیں ہے کسی میں بھی، اگر ہوتی تو عورت، گھوڑے یا پھر گھر میں ہوتی۔ اگر نحوست کسی شے میں ہوتی کا کہنا صاف بیان فرمایا جا رہا ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ مبارک ضرور ہے، فعال لے سکتے ہیں، فعال نیک لے سکتے ہیں، یعنی یہ دن مبارک ہے، اس سے ہم جو ہے یہ کام کا آغاز کریں گے، جمعہ کا دن مبارک، جمعرات کا دن مبارک، پیر کا دن مبارک، یہ کام ہو سکتا ہے، یہ اعتبار ہو سکتا ہے، مگر منگل کا دن برا ہے، ہفتے کا دن برا ہے، چہارشنبے کا دن برا ہے، اس بات کی اجازت اسلام نے اور صاحب اسلام نے نہیں عطا فرمائی۔ ایک شخص کی بیماری کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے تذکرہ ہوا کہ ایک جانوروں کا ذکر ہوا کہ ایک سے دوسرے کو لگ جانے کے بارے میں، ایک تو حدیث پاک واضح طور پر حبیب پاک نے بخاری شریف میں فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفارہ، فرمایا کوئی بیماری متعدی ایپیڈیمک نہیں ہے، ولا حامۃ، نہ کوئی، ولا طیرۃ، کوئی پرندوں میں بھی کوئی بدشگونی نہیں ہے، یعنی لا عدوہ، کوئی ایپیڈیمک نہیں ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا رسول اللہ یہ تو ہوتا ہے ہمارے گھوڑوں میں ہوتا ہے، خارش کی جو بیماری لگتی ہے ایک گھوڑے سے دوسرے گھوڑے کو لگتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ایک سے دوسرے کو لگی، مگر یہ بتاؤ کہ پہلے کو کس نے لگائی ہے، یعنی وہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، تو اللہ کے اذن اور مرضی کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہو سکتی۔ ولا طیرۃ، کوئی پرندوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، الو خراب ہے، الو جس گھر پر بیٹھ جائے وہاں موت ہو جائے گی، ورنہ عرب میں تو ایک دستور یہ بھی تھا، تو عرب یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی سفر کے لیے جانا رہتا
تو کیا کرتے پرندہ چھوڑا کرتے، اگر وہ رائٹ سائڈ پر اڑ جائے تو سفر کا آغاز کرتے، لیفٹ سائڈ پر اڑ جائے تو وہ سفر کا آغاز نہیں کرتے، روک دیا کرتے۔ حبیب پاک نے فرمایا ولا طیارۃ، پرندوں میں کوئی بدشگونی نہیں ہے کہ الو کس کے کیا حضرت ملک الموت کا کیا حضرت الو کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے کہ چلو بھائی میں آج روح لینے جا رہا ہوں تم بھی جا کر کے وہاں بیٹھ جاؤ، یہ تو جہالت والی بات ہے۔ کسی گھر پر الو بیٹھ جائے، کسی کے گھر کے سامنے کتا بھوکے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ انتقال ہو جائے گا مر جائیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ولا حامتا، کوئی کارتی وارتی بھی نہیں ہے۔ اکثر ہمارے پاس ہم شہریان حیدرآباد کے نزدیک اکثر دیکھا کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں اکثر کہ مرگ لگا تو کارتی بارش ہوگی، یہ بالکل عقیدہ غیر درست ہے اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ وہ غیر دوسرے مذاہب یعنی ہندو مذہب کے اعتبار سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ ایک تارہ دوسرے تارے سے ٹکراتا ہے یا اس کے اوپر آتا ہے تو اس کی وجہ سے بارش ہوا کرتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احزاب کا موقع تھا، اس وقت آقا کریم علیہ السلام جب صبح میں بیدار ہوئے تو رات میں تو بہت زیادہ تیز بارش ہوئی تھی، اس نے سارا تہس نہس کر رکھ دیا تھا۔ کفار مکہ کے سارے ڈیرے اڑ گئے تھے، سارے خیمے اڑ گئے، سارے جانور بھاگ گئے، سب تتر بتر ہو گیا۔ ہونے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے کے سامنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیونکہ ایک ذہن تھا پہلے کا، اس کی وضاحت آقا کریم وہ بھی جانتے تھے غلط ہے، مگر اس لیے کہا ہوگا کہ ہمارے لیے ایک نصیحت اور علم آ جائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلاں فلاں تارہ ملنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کسی تارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ولا حامتا، پھر فرمایا ولا صفارا، سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ مگر آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات کے وجہ سے دور ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے توہمات، بہت سارے رائج خرافات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کو چند باتیں آپ کے سامنے عرض گزار کروں۔ کچھ لوگ ماہ سفر اور خصوصاً اس کی ابتدائی 13 دن کو، جنہیں جو ہے وہ 13 تیزی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، منحوس جانتے ہیں اور ان میں آفات و بلیات کے مصیبتوں کے نازل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، بالکل یہ من گھڑت ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی گھڑی گئی ہے، وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، بالکل غیر درست اور بالکل جھوٹی بات ہے، اور ایسی کوئی حدیث پاک کتب احادیث میں بھی ہے بھی نہیں، اور یہ عقیدہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس ماہ میں جو ہے رشتہ نہ کرنا، نہ شادی بیاہ کی تقریبات منعقد کرنا، بلکہ جن کی شادی ہو چکی ہے ابتدا میں ان کے شہر کو 13 دن تک جو ہے الگ الگ رکھنا، اس نظریے سے ان میں نظریہ ہے کہ ان ایام میں ان کا میل جول جو ہے کشیدگی یا آپسی لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل یہ بات غیر درست، غیر واجبی ہے اور خلاف شرع ہے۔ جبکہ آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا آقا کریم علیہ السلام سے نکاح بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست مبارک پر جو باب خیبر فتح ہوا اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مبارک نکاح مولا مشکل کشا کے ساتھ اسی ماہ میں ہوا، کیونکہ بدر کی لڑائی سے جب واپس آنے کے کچھ ماہ کے بعد نکاح ہوا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے سفر ہجرت کا آغاز بھی اسی مہینے میں کیا تھا، اسی مبارک کے آخری مہینے میں آپ نے فرمایا تھا، اور جہاد کی آیتیں بھی اسی مہینے میں ہوئی، غزوہ الابوا بھی آقا کریم علیہ السلام نے جو لڑا اسی مہینے میں۔ تو اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنا، یہ ساری توہمات ہے، یہ خرافات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی نئے مکان کا آغاز نہیں کرنا، دکان کا آغاز نہیں کرنا، برکت نہیں ہوگی۔ نہیں، کوئی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی، ولا صفارا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ایک ذہن ہے 13 تیزی، 13 تاریخ جب ہوتی ہے تو خصوصیت کے ساتھ انڈے، بھلاویں، سرانے رکھے جاتے ہیں، صبح جا کر کے اس کو تقسیم کرتے ہیں فقراء وغیرہ میں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ تقسیم کرنا ہے کریں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تقسیم آپ خیرات کرنا ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، اگر سفر میں زیادہ کرتے ہیں کریں، مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کے مہینے میں بلائیات اترتی ہے، یہ عقیدہ درست اور غیر واجبی اور غیر اسلامی ہے۔ ایک اور 5ویں چیز اس میں یہ ہے کہ اس ماہ کے آخری چہارشنبے کو اکثر لوگ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، جن کا یہ مطلب ماننا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام غسل صحت فرمایا تھا اور تفریح فرمائی تھی، یہ بھی غیر درست بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آخری چہارشنبے کو ٹہلنا، نکلنا، چھلے پہننا، درگاہوں میں جانا،
میلے لگانا اور پھر اس میں بدعت و خرافات، لڑکے لڑکیوں کا ملاپ وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا اسلام سے، شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ ہوا یہ تھا کہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو آخری چہارشنبے کا دن تھا سفر المظفر کا، آقا کریم علیہ السلام نے، بخاری شریف وغیرہ میں ملتا ہے کہ آپ نے جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جنت البقیع تشریف لے جا کر کے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، فرمایا کہ تم مبارک ہو کہ تم نے جو ہے فوری یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں، تم نکل کر جو ہے اس دنیا میں چلے گئے، یہاں جس دنیا میں جو ہے ہر دن آفات و بلیات ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مانتا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم کیا شریعت مطہرہ کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک تھا، ایک واقعہ پیش آیا۔ مصر میں جو ہے زمانہ جاہلیت میں یہ تصور عام تھا کہ ایک مرتبہ دریائے نیل میں ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو ڈال دیا جاتا۔ اس عمل کو مصر کے لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی اس کی وجہ سے پانی آ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو ہے دریائے نیل ٹھہر جائے گا اور پانی ختم ہو جائے گا۔ کچھ تجربات کی وجہ سے ان کا اعتقاد بھی اسی سلسلے میں مضبوط ہو گیا۔ جب اسلام اس سرزمین پر پہنچا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر مقرر ہوئے تو یہی صورتحال پیش آئی، لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے عقیدے بیان فرمائے۔ حضرت عمر بن العاص نے صاف کہہ دیا تو اسلام کے خلاف ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت امیر المومنین کو ایک خط لکھا، حالات سے واقف فرمایا۔ حضرت عمر نے ایک چٹھی لکھی اور کہا اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن العاص نے اس چٹھی کو دریائے نیل میں ڈال دیا، پانی پوری روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا، لوگ حیران ہو گئے۔ اس چٹھی میں فاروق اعظم نے لکھا تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اما بعد، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو اب مت ہو، اور اگر اللہ وحدہ لا واحد و قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں، وہ تجھ کو جاری رکھے گا۔ تاریخ الخلفاء امام سیوطی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرت عمر فاروق نے دور جاہلیت کی جو غلط رسوم تھی، دستور تھا، آپ نے اس کا نہ صرف خاتمہ فرمایا بلکہ اسلام کی حقانیت اور شریعت مطہرہ کو آپ نے واضح اور ظاہر فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، حقیقت میں نحوست اور سعادت کا معیار انسان کا اپنا عمل ہے۔ ہر وہ نیک کا عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ چاہے کسی سال میں ہو، کسی مہینے میں ہو، کسی دن ہو، کسی جگہ ہو، وہ زمانہ سعادت کا ہے، وہ وقت سعادت والا ہے، وہ جگہ سعادت والی ہے۔ اسی طرح ہر برا عمل جسے انسان اپنی زندگی کے کسی بھی وقت کرے، وہ نحوست کا باعث بن جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں اور سنتوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اور حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا، سفر کے مبارک مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر 7 سن ہجری میں ام المومنین حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر تو کوئی توہمات، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ، حالانکہ آپ خود دیکھیے سفر کے ساتھ المظفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ المظفر کہتے ہیں کامیاب، یعنی جب آقا کریم علیہ السلام اس ماہ کے ساتھ جو ہے المظفر کہتے ہوئے، جس کے معنی فتح اور کامیابی کے، یہ بتلایا جا رہا ہے یہ مہینہ کئی فتح اور کامیابی اور نصرتوں کا سبب بنا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب جاننے کے بعد بھی کوئی مسلمان ہوگا جو اس مہینے میں، مبارک مہینے کو یا کسی دن کو، کسی وقت کو منحوس سمجھے گا اور کوئی نیک کام کرنے سے خود کو روکے، دراصل ہمارے لیے یہ لمحہ منحوس ہونا چاہیے جس لمحہ ہم اپنے قدیم و جبار پروردگار اور محسن انسانیت کی یاد سے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے غافل اور دور ہو جائیں۔ حقیقتاً وہی وقت ہمارا سب سے برا وقت ہے، اور اسی عقیدے کی مضبوطی کے لیے صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء امت نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدہ نصیب فرما، اس عقیدے پر صحیح طور پر کامزن رہنے کی توفیق نصیب فرما، جب تک جئیں اسلام پر جئیں، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما، اور ہمیں حقیقی عقیدہ ایمان پر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔